السلام علیکم۔ روح یارم کس نمبر 46۔ جبکہ مائزہ اور عروہ کو خضر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ خضر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی یہ شادی ہے، کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ خضر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تپ کر کہا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا، خضر نے آنکھ دبا کر کہا۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے، لیلا نے بھنا کر کہا۔ وہ جو خضر کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی، خضر کا چھپ چھپ کر اس کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر اسے دیکھنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے عروہ اور سارم نے ان کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ عروہ مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی۔ اپنے لیے اپنے جیسی ڈھونڈی ہے، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے۔ سارم نے خضر کو مہندی لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن خضر جواب میں کچھ نہیں بولا اسے وہ وقت اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یارم اور روح کی باری تھی۔ سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ اوہو یارم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور تیل خضر بھائی کے سر پر لگائیں۔ روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیالہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے کہکے بلند کر گئی۔ یارم نے پورا کا پورا پیالہ خضر کے سر پر انڈیل دیا۔ کیا ہوا؟ تم لوگ سب ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے تیل میں نہلا دیا۔ پکا خضر دھولہا بن کر کالا کلوٹا لگے گا۔ بیٹا تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا۔ اب مہندی لگانی ہے، یارم نے انجان بنتے پوچھا۔ کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے، تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ خضر نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے، اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اوکے فائن، میں تو صرف رسم ادا کر رہا تھا، یارم نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائی کو تیل سے نہلا دیا۔ روح ٹاول سے سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری، شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری، روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور خضر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ موسومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی، یارم نے کہا تو شارف مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر نہ جانے کیوں معصومہ کو شرم نے آ گھیرا۔ چلو معصومہ، یارم نے پھر سے کہا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ پر بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سارم کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔
آج اس کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا۔ وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پر رکھتا تھا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ سارم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑی عروا ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ عروا کا گھر برباد کر دیتی؟ اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا۔ کاپی کیٹ، وہ بڑبڑا کر اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا۔ رسم ادا کر کے سارم عروا کو لے کر چلا گیا، جبکہ وہ سب اب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ لیلا کا پردہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھی جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ لیلا یار منہ ٹھیک کرو نا، ہم ایک ہی گھر میں رہ کر چھپ تو نہیں سکتے، خضر اسے سمجھانے لگا۔ بالکل نہیں، نکاح کے وقت دیکھنا تھا ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اب مجھ سے بات مت کرو، وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ لیلا تمہیں دکھ اس بات کا ہے رسم سے پہلے خضر نے تمہیں دیکھ لیں یا خضر نے تمہیں دیکھ لیا؟ شارف نے شرارت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خضر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی، یہ تو تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، یہی ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا۔ ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دولہے کو مزید تنگ کرنے کا تھا، جو فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے۔ شارف نے اس کا راز کھولا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیلا نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، شارف نے شرارت سے کہا۔ سب ملے ہوئے ہو، تم لگتا ہے دلہن والی میں صرف اکیلی ہی ہوں، تم سب تو اس کے ساتھ ہو۔ صبح میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور تم سب بارات لے کے آؤ گے، دیکھ لینا تم، لیلا نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ ہوں، معصومہ جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ اور میں بھی، دیکھنا تم ہم ان لڑکے والوں کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں۔ یارم اس کے دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ روح ایک نظر سارے انتظامات پر ڈال رہی تھی کیونکہ کل نکاح تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی گڑبڑ ہو۔ جب اس نے باہر اکیلے کھڑے خضر کو دیکھا اور کہا میاں سو جائیں۔ اس نے باہر اکیلے کھڑے خضر کو دیکھا، دولہا میاں سو جائیں ورنہ صبح روب نہیں پڑے گا، وہ شرارت سے کہتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، جبکہ خضر کو پریشان دیکھ کر سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا خضر بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا، خضر نے کہا۔ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ آپ کی فیملی؟ روح نے پوچھا۔ تم ہو میری فیملی، خضر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ میں تو ہوں ہی خضر بھائی، لیکن میرے علاوہ اور کون کون ہے یہ بتائیں، وہ پوچھنے لگی۔ میری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے روح، میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ہم 2 بہن بھائی تھے، میرے
چچا نے میری بہن کی شادی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور مجھے بھی میری بہن کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بعد میں جائیداد میں ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے۔ وہ آدمی دن رات میری بہن کو مارتا پیٹتا۔ میں اس وقت بچہ تھا، روح کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنا بے بس کہ اپنی بہن کو مار کھاتے دیکھ کر صرف رو سکتا تھا۔ عمر کم اور وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن کے ہاں بچہ ہوتے ہی وہ مر گئی، اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ خضر نے کہا، تو پھر اس بچے کا کیا ہوا بھائی؟ وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کے جواب میں خضر کچھ بھی نہیں بول پایا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ وہ بچہ روح ہے اور کوئی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یارم اچانک اس کے پیچھے سے بولا۔ میں خضر بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ دولہے میاں تم بھی سو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، تب ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دلاسا دیتے انداز میں بولا اور روح کو اندر لے گیا۔ جبکہ خضر کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی بہن بستر پر سسک سسک کے مر گئی اور اس شخص کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ وہ کیوں اتنا بے بس تھا کہ اسے بچا نہیں پایا؟ وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے کے گیا تھا، جو اسے دن رات مارتی پیٹتی تھی، کھانا نہ دیتی، نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتی، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی۔ وہ ساری رات سردی میں روتا تڑپتا، بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا، لیکن وہ ظالم عورت اس روح کے پاس بھی نہ پھٹکنے دیتی۔ پھر اس نے ایک دن سوچا، کیوں نہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، پیسے کمائے اور پھر روح کو اپنے ساتھ لے کر ایک الگ گھر بنائے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو کما لیے، لیکن اپنے روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا۔ وہ کیسے اسے کہتا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے؟ ہاں، وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا ماموں ایک قاتل ہے۔ بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی تھی، کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ بنایا تھا، لیکن قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل تھا، اور روح کی نظروں میں خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے شادی کے تحفے میں خضر بہت خوبصورت فلیٹ دیا تھا، جس میں شادی کے بعد لیلا اور خضر رہنے والے تھے۔ خضر کی بارات وہیں سے چلی تھی، جبکہ لیلا کو یارم کے گھر سے رخصت کرنے والے تھے۔ بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ سارم اور عروہ ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے۔ رکیں خضر بھائی، آپ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے، ابھی تو ہم نے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے۔ معصومہ کو اسے ایسے اندر لے جاتے دیکھ کر روح میدان میں کودی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہوتی ہے۔ معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور فوراً دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خضر بھائی، رسم کچھ یوں ہے
کہ پہلے آپ کو اپنی جیب ہلکی کرتے ہوئے اس تھالی میں سے پیسے رکھنے ہوں گے، پھر یہ دودھ کا گلاس آپ کا۔ روح نے رسم بتائی۔ روح، تم ہمارے سائڈ ہو، شارف نے یاد دلایا، جسے روح اگنور کر گئی۔ مجھے بالکل پیاس نہیں لگی، روح، مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے۔ خضر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ دودھ تو آپ کو پینا پڑے گا۔ روح نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جس کی وجہ سے بعد خضر کو جیب ہلکی کرنی پڑی۔ خضر کو لا کر ہال میں بھی اٹھایا گیا۔ خضر کو لا کر ہال میں بھی بٹھایا گیا، جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نکاح شروع ہو گیا۔ لیلا کو پردے کے پیچھے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ پردے کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائڈل ڈریس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے کام والا ڈریس پہنا تھا، جو بہت منتیں کرنے کے بعد روح اس کے لیے لائی تھی، کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر روح اس کے لیے ایک سمپل ڈریس لانے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن وہ اتنا بھی سمپل نہ تھا، لیکن وہ اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ لیلا پہن نہ سکے۔ لیکن وہ اتنا بھی ہلکا نہیں، بھاری نہیں تھا کہ لیلا پہن نہ سکے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے کی گئی، اور پھر اس رسم کے بعد لیلا کو باہر اسٹیج پر بٹھایا گیا، اور یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دلہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس نے لیلا کی ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بیٹھے دیکھ کر کہا، اور اب آپ پر بھی یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، چلیں اپنی جیب خالی کریں، ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں۔ فوراً اٹھو وہاں سے۔ یارم اب خضر کی ٹیم میں آ کر بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، چلیں فوراً سے نکالیں پیسے، ورنہ ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پر خضر پریشان ہو گیا۔ اس کا بس چلے تو بارات ہی واپس لے جائے۔ تجھے نہیں چاہیے، مجھے میری دلہن چاہیے۔ یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کے ان کی طرف بڑھائی، جو ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔ روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ جب سارم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا، یارم نے اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار دھکا مار کر پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا۔ تم سیدھی طرح سے کیوں نہیں مانگتے؟ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سارم، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے ان ہاتھوں سے میں نے اپنی روح کو تکلیف دی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے ان طلاق کے کاغذات کی وجہ سے، جو تم لے کے آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اس سے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ معافی تک نہیں مانگ پایا اس سے۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا؟ ہاں، وہ اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم محروح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارم ابھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جھڑا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی نہیں لینا۔ دوست بن کر آئے ہو اس شادی میں، دوست بن کر رہو۔ یارم کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ سارم، وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کر بولا،
اور بنا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کچن میں چلا گیا۔ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھی جب شارف نے کپل ڈانس کا شوشہ چھوڑا اور خضر اور لیلا کو میدان میں لے آیا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ آپ لوگ کیا صرف یہ سب دیکھنے آئے ہیں؟ اٹھیں آپ ڈانس کریں۔ اس نے عروہ کو اٹھایا اور ساتھ میں سارم کو اشارہ کیا۔ سارم مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عروہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سارم، یہ آپ کے گال پہ کیا ہوا؟ وہ اس کا زخم دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سارم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جس نے اسے یہ گفٹ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گر گیا تھا۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر شارف، روح اور یارم کو بھی میدان میں کیا گیا۔ اب اس کا ارادہ خود معصومہ کی طرف جا کر اسے ڈانس کے لیے آفر کرنے کا تھا۔ معصومہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس سے پہلے ہی مائرا اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھائی کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شارف نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مائرا کا ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھمانے لگا، جبکہ معصومہ سونو کو اٹھائے دھیرے دھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، مجھے لگتا ہے ہمیں نہ بعد میں اکیلے ڈانس کرنا چاہیے۔ فی الحال میں مائرا کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں تمہارا سونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روح کا دھیان شارف اور معصومہ کی طرف دلوایا۔ واہ یارم، آپ تو بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور معصومہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ وہ اسے داد دیتی وہ سونو کی طرف آئی اور معصومہ سے اسے لے لیا، جبکہ یارم مائرا کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جسے سمجھتے ہی شارف فوراً معصومہ کی طرف گیا اور اسے ڈانس کی آفر کی، جسے معصومہ نے قبول کر لیا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں؟ شارف نے پوچھا۔ معصومہ جانتی تھی کہ وہ کل رات والی کچن میں ہوئی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ معصومہ نے آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے منظور ہے شارف، لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ معصومہ آہستگی سے بولی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصومہ، میں تمہارے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ تینوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ روح بہت خوش ہو رہی تھی جبکہ اس نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آنکھ ماری، جبکہ یارم اس کی اس داد پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔